بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ روس کے متعلق میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا آج دوسرا حصہ ہے۔ 13ویں صدی معاشی بحران، جنگ اور آمرانہ نظام حکومت سے عدم اطمینان کی وجہ سے روسی انقلاب نے 1917 میں اقتدار حاصل کیا اور اس نے سب سے پہلے لبرل اور اعتدال پسند سوشلسٹ اتحاد کو اقتدار دلایا، لیکن ان کی ناکام پالیسیوں کے سامنے کمیونسٹ بالشویکوں نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 1922 سے لے کر 1991 کے درمیان روس کی تاریخ سوویت یونین دراصل ایک نظریاتی ریاست کی تاریخ ہے جو بریسٹ لیٹویسک کے معاہدے سے قبل روسی سلطنت کے نام سے الجھا ہوا تھا۔ سوشلزم کی تعمیر کے نقطہ نظر سے سوویت تاریخ مختلف ادوار سے گزری ہے۔ 1920 کی دہائی کی مصری معیشت اور متنوع معاشروں اور ثقافتوں، پھر کمانڈ معیشت اور جوزف اسٹالن دور کے خود مختار اقدامات، 1980 کی دہائی کا جمود کا دور، ابتدا ہی سے سوویت یونین میں اقتدار کمیونسٹوں کی جماعتوں پر مبنی تھا۔ بالشویکوں نے مارچ 1918 میں خود کو کمیونسٹ کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک جیسے ہی اس کے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کی کمزوریوں میں شدت آئی، میخائیل گورباچوف نے بڑی اصلاحات شروع کیں، جس کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی اور USSR کا خاتمہ ہو گیا۔ سوویت دور ختم ہوا اور روس کے بعد روس کا آغاز ہوا۔ روسی فیڈریشن کا آغاز جنوری 1992 میں سوویت یونین کے قانونی جانشین کے طور پر ہوا۔ روس نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو برقرار رکھا، لیکن وہ اپنی سپر پاور کی حیثیت سے محروم ہو گیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن کی سربراہی میں نئے رہنماؤں نے سن 2000 کے بعد سیاسی اور معاشی اقتدار سنبھالتے ہوئے سوشلسٹ مرکزی منصوبہ بندی اور سوشلسٹ دور کی ریاستی ملکیت کو ختم کر دیا اور مزید جارحانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ جزیرہ نما کرائمیا پر روس کے حالیہ قبضے کے نتیجے میں امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی گئیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔